آج کا انجیل بیان قدس مرکز کی انجیل کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے قدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے سنے کا قدس میں یوں لکھا ہے. اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے ظاہر ہو کے. مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے. مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی نہیں اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں. بس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آپ کی جان کر سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا. اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس کو اس کے مہمانوں کو خوش کیا. بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ تو مجھ سے مانگے گی میں اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا. اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر. پھر وہ بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس نے عرض کی کہ میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے. بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی قسم اور مہمانوں کے سبب سے انکار کرنا نہ چاہا. بس بادشاہ نے پھر فور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے. اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک ہاتھ ملا کر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا اور پھر اس کے شاگرد شروع کرائے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی. یہ ہمارا خدا یسوع مسیح کی تجسیم ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں. میرے باپ میرے شکر کرتے ہوئے میری مدد اور رہنمائی چاہتا ہوں اسی بات کے ساتھ کہ مجھ میں کوئی لیاقت کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ تیرا کرم ہے. خداوند کو میں تابدار سوال کریں. خداوند آج بھی مجھے اپنے جلال کو بلادی کے لیے استعمال کر یسوع مسیح کے نام سے آمین. ہماری دعا کی طرح آج بھی 3 حوالے جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھے گئے اور تینوں حوالوں کو جب آپ غور پڑھتے ہیں آپ کو جو 2 باتیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے یا جو مجھے خداوند کے وچن سے سیکھنے کا موقع ملا وہ میں آج آپ تک پہنچاؤں. اور اگر ہم مرکز کی انجیل کے اس واقعے کو ایک نقطہ یا ایک نام دیں گے تو باقی جو 2 حوالے ہیں ان میں بھی ہم خدا کی حضوری میں اس بات کو سیکھیں گے کہ تینوں حوالے مل کر ہمارے لیے آج کیا خدا کے وسیلے کی برکت تیار ہے. جب آپ زبور 24 پڑھتے ہیں تو زبور 24 کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ زبور ہے جب خدا نے داؤد کو فتح بخشی اور وہ ہیکل اور وہ اس وقت نعمہ استعمال کی طرف بڑھا اور وہ صندوق جسے ہم عہد کا صندوق کہتے ہیں وہ لے کر واپس آ رہا تھا. وہ جشن مناتے ہوئے خدا کی حضوری میں
اور کیا کہتے ہیں کہ اونچے گاروں اونچے ہو سب اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طور سے پیش کر رہا ہے کہ میری خطا کا جو بھی دار و مدار تھا وہ تیری حضوری، تیری قربت، تیرا پیار، تیرا فضل اور تیری طاقت تھی، تیری قدرت، میری اس میں کوئی لیاقت نہیں تھی۔ اور اس کا پہلا حصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلا حصہ بڑا اہم ہے۔ پہلے حصے میں وہ بات کرتا ہے اپنی عاجزی اور انکساری کی کہ تیرے پہاڑ پر کون چڑھ سکتا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ کیا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ کیا ہے؟ صاف ہے۔ وہ ہاتھ جو کسی کے خون میں رنگے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہاتھ جو کسی کے کردار کو گندا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوئے، وہ ہاتھ جو خدا کی حضوری میں پاک کھینچنے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کی وہ بات کرتا ہے۔ میرے ساتھ ذرا دیکھ لیجیے تاکہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں سیکھ پائیں کس طرح سے خدا ہم سے بات کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو آج کیا بتانا چاہتا ہے۔ وہی جس کا ہاتھ کیا ہے؟ صاف ہے، اور جس کا دل، جس نے بطالت پر دل اور مکر سے قسم، یہ بات جو آج میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ زمین کی ساری معموری اور اس کے باشندے کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کے ہیں۔ یہ ساری معموری اور اس کے باشندے، یہ جہان خدا کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب، اگر آپ خدا کی کتاب پہلا باب پہلی آیت پڑھتے تو وہاں پر اس باب میں ذکر کیا گیا ہے
حاکمیت کو ماننا تو یہ ہے نا کہ پھر میں اس کے حکموں پر میرے ہاتھ کیا ہونے چاہیے، پھر میرا دل کیا ہونا چاہیے، پھر میں مکر کی باتیں کروں، میں منافقت کروں، میں دوسروں کی برائیاں کروں، نہیں کروں. میرا دل صاف ہوتا ہے کسی کے لیے صاف. ہیرودیس یوحنا کو بڑے پیار سے سنتا تھا، یوحنا کی باتوں کو سننا اسے اچھا لگتا تھا، اسے خدا کا بندہ سمجھتا تھا. لیکن سر اس نے اس کا کیا کر دیا، کٹوا دیا. سر اس نے اس کا کٹوایا کہ نہیں کٹوایا. آج بھی لوگ خدا کی ملکیت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، خدا کو اپنا حاکم مانتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے اس کی تسلیل کرنے سے بھی باز ہے. کیا تجھے لازم تھا کہ تو آدمیوں کے لیے میری تحقیر کری، آدمیوں کے لیے میری تحقیر کرے؟ کیا تمہیں یہ لازم ہے کہ تو اس کلام اقدس کو کیا کر دے، بدل دے؟ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. ہم اس کی ملکیت بھی ہیں، ہم اس کی حاکمیت میں بھی ہیں، لیکن صرف ہمارے کی حد تک، عمل کی حد تک نہیں ہے. ہمارے رد عمل جو ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں. ہمارے رد عمل جو ہوتے ہیں وہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ نہیں ہوتے. ہر روز کتنے لوگ ہیں جو ہر روز جنگ لڑکے لاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جنگ لڑکے آتے ہیں، جنگ لڑکے آتے ہیں، باقی سارے باتیں بنتے ہیں. بولیے، باقی سارے باتیں بنتے ہیں. یسوع نے بات کہی تھی، اگر آپ اس کی ملکیت بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کی حاکمیت میں آنا چاہتے ہیں، تو اپنی خودی سے کیا کریں. یہ ہے وہ بات. مجبور ہو کے ہیرودیس کو ہیرودیاس کا حکم ماننا پڑا، مجبور ہو. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ہیرودیس کا انجام بھی کچھ اچھا ہمارا بھی انجام کر سکے. میں کچھ بات کروں گا، اب بھی ایسے ہی ہم کلام کو سننا بڑا پسند کرتے ہیں، بڑے جوش سے کے ساتھ کلام کو سناتے بھی ہیں، کیونکہ ہمیں کیا، جب ہیرودیس نے دیکھا کہ کیا لوگ کیا کہیں، مجھے ہیرودیس نے سوچا کہ میں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا ہے کہ جو تو مانگے گی وہ میں تجھے. پہلی بات اس نے یہ غلطی کر دی، اس نے اپنے آپ کو مالک سمجھ لی. دوسری غلطی اس نے کر دی کہ اس نے اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیا. اور جہاں پر بھی انسان یہ دو غلطیاں کرتا ہے، بربادی اس کا کیا بن جاتی ہے، ٹکر بن جاتی ہے.
سے کیا پسند کرتا ہوں؟ ہار کو پسند، کہ میں ہار کے میرا خدا دوں اور میرا خدا کیا ہو گیا ہے؟ جیت گیا ہے۔ ہم اپنی ہار پسند کرنا چاہتے نہیں، پل بھر کی عزت کے لیے، تھوڑی سی باتوں کے لیے، تھوڑے سے ثواب کے لیے ہم اپنی زندگی کو خدا کی بارگاہوں سے دور کر دیتے ہیں اور پھر فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی دعا ہو دیجیے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ حاکمیت کس کی ہے؟ بولیے، حاکم کون ہے؟ میں اور آپ حاکم ہیں؟ ملکیت کس کی ہے یہ ساری دنیا؟ تو ہم کیا ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم جو اس دھرتی پر اپنی عزت اور ناموس کے لیے اس خلاف اقدس کی تجدید اور تحقیر کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین بناتے چلے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ خدا کے پہاڑ پر کون ہے؟ وہی جس کا ہاتھ کیا ہے، جس کا دل کیا ہے، جس نے دل میں مکر کی، کیونکہ وہ خدا کی ملکیت، خدا کی حاکمیت کی بات کرتا ہے۔ ہمارا رد عمل جو ہے ہیرودیس جیسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اس رد عمل سے بچنا ہے، پھر اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، اس آیت پر اپنا دھیان لگائیے۔ معلوم ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن مبارک ہے وہ جس کا توکل۔ آج کے کلام کو سیرے سے مجھے بڑا پسند آیت بھی سب کچھ چکا ہے۔ میرے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے پسندیدہ ہاتھ کے لیے جس کے وسیلے سے تو میں تھا